تین دوست ببلو، گولو اور شیرو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ببلو شرارتی تھا جو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی شرارت سوچتا رہتا تھا۔ گولو بے حد بھولا اور نیک دل تھا لیکن اکثر ببلو کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ شیرو سب سے سمجھدار اور محتاط تھا جو ہمیشہ ان دونوں کی شرارتوں کے نتائج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن گلی کے پٹھان چچا کے ہوٹل کے سامنے بیٹھے تینوں باتیں کر رہے تھے۔ ببلو نے کہا، یار آج تو چچا کے ہوٹل میں مفت کھانے کا مزہ لیتے ہیں۔ گولو نے فوراً کہا، مگر مفت میں کھانے کا بہانہ کیا ہوگا؟ شیرو نے کہا، فکر مت کرو، ببلو کے پاس ہمیشہ کوئی پلان ہوتا ہے۔ اور یوں ان کی پہلی شرارت کی شروعات ہوئی۔ تینوں دوست رات کو ہوٹل پہنچے۔ ببلو نے بہانہ بنایا کہ ان کی بکری گم ہو گئی ہے اور وہ دن بھر اسے ڈھونڈتے رہے ہیں، اس لیے بھوک سے بے حال ہیں۔ چچا نے کہا، اچھا بیٹا، بکری گم ہو گئی ہے؟ کیا شکل تھی اس کی؟ گولو نے فوراً کہا، چچا وہ سفید تھی، کان تھوڑے بڑے تھے اور دم چھوٹی تھی۔ چچا نے سر ہلا کر کہا، چلو تمہاری حالت دیکھ کر کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تینوں دوستوں نے خوب کھایا اور ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اگلے دن چچا کو شک ہوا کہ تینوں نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ چچا ان کے گھر پہنچ گیا اور کہا، چلو بکری ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ ببلو اور گولو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شیرو نے فوراً کہا، ہاں چچا چلتے ہیں، شاید وہ سامنے والے باغ میں ہو۔ تینوں دوست چچا کے ساتھ باغ پہنچے۔ راستے میں ببلو اور گولو پریشان تھے کہ کیا کریں، لیکن شیرو نے کہا، بس میرا اشارہ سمجھنا۔ باغ میں پہنچ کر ببلو نے جھاڑیوں کے پاس جا کر بکری کی آواز نکالی۔ میں۔ چچا نے خوش ہو کر کہا، ہاں بکری یہیں کہیں ہے۔ اچانک اصلی بکری کہیں سے آ نکلی۔ گولو نے فوراً کہا، چچا یہ ہماری بکری ہے۔ چچا نے بکری کو پکڑ لیا اور کہا، شکر ہے تم نے میری مدد لی، ورنہ یہ بکری کبھی نہ ملتی۔ تینوں دوست جلدی وہاں سے نکلے اور اپنی بے وقوفی پر ہنستے رہے۔ کچھ دن بعد تینوں نے ایک اور شرارت کا منصوبہ بنایا۔ اس بار ان کا نشانہ اسکول کے استاد جی تھے جو کافی سخت مزاج تھے۔ ببلو نے کہا، استاد جی کو الو بنانا آسان نہیں ہوگا، ہمیں بہت چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ گولو نے پوچھا، کیا کریں گے؟ شیرو نے کہا،
ہم ان کے موبائل پر ایک جعلی انعامی پیغام بھیجیں گے کہ وہ لاکھوں روپے جیت گئے ہیں۔ تینوں نے مل کر یہ منصوبہ تیار کیا اور استاد جی کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ استاد جی کو جب انعامی پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگلے دن انہوں نے گولو کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہیں انعام لینے کا طریقہ پتہ ہے؟ گولو نے کہا، جی استاد جی، آپ کو ایک خاص ڈانس ویڈیو بنا کر بھیجنی ہوگی۔ استاد جی نے حیرانی سے کہا، ڈانس؟ کیا یہ ضروری ہے؟ گولو نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، جی ہاں، ورنہ انعام کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ استاد جی مان گئے اور اگلے دن ویڈیو بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ استاد جی نے اپنی پوری محنت سے ایک مزاحیہ ڈانس ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو انعامی نمبر پر بھیج دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ویڈیو اسکول کے بچوں کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو گئی۔ پورے اسکول میں ہنسی کا طوفان آ گیا۔ بچے کلاس میں استاد جی کو دیکھ کر ہنستے رہے۔ ادھر تینوں دوستوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ معاملہ ان پر نہ آ جائے۔ استاد جی کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ شرارت ببلو، گولو اور شیرو کی تھی۔ انہوں نے تینوں کو بلا کر سختی سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ ببلو نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن گولو نے فوراً سچ بول دیا، جی استاد جی، یہ سب ببلو کا پلان تھا۔ استاد جی نے کہا، اب تم تینوں کو سزا ملے گی۔ کل تمہیں اسکول کی صفائی کرنی ہوگی۔ تینوں دوست اگلے دن اسکول کی صفائی کرتے رہے اور اپنی غلطی پر افسوس کرتے رہے۔ شیرو نے کہا، یار، ہمیں شرارتیں سوچنے سے پہلے ان کے نتائج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ببلو نے کہا، ہاں یار، اس بار استاد جی سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ انہوں نے استاد جی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ مثبت کام کریں گے۔ تینوں دوستوں نے اپنی دوستی مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ عزم کیا کہ شرارتیں وہ کریں گے، لیکن ایسی جو کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تینوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا فنکشن منعقد کیا، جہاں سب نے خوب ہنسی خوشی وقت گزارا اور یوں ان کی دوستی اور مثبت مہم جوئی کا نیا باب شروع ہوا۔ تو
تو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے. آپ اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.